لینا شروع کیے گئے. تو یہ جو فورن سیکرٹری صاحب ہیں وکرم مسری صاحب, ان سے ایک سوال ہوا کہ جناب وہ پاکستان جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے 5 جہاز گرا دیے ہیں, 5 جہاز گرا دیے ہیں, تو ہم اس کے بارے میں کچھ بتا نہیں پا رہے. تو سیکرٹری صاحب آپ اس کو ذرا کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیں نا اس کو, تاکہ ایک آفیشیل ورڈ جو آ جائے. آپ کو پتہ ہے سیکرٹری صاحب کا جواب کیا تھا؟ سیکرٹری صاحب نے جواب دیا کہ میرے خیال میں ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے, جب موقع آئے گا تو پھر تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوگی. کین یو بلیو اٹ کہ انڈیا کے جہاز جو ہے وہ اتنا بھی نہیں کر سکا کہ وہ کھڑا ہو کے یہ کہہ سکے کہ جی پاکستان غلط کہہ رہا ہے اور ہمارا کوئی جہاز نہیں گرا. اس نے یہ کوشچن ہی ڈک کر دیا. اس نے کہا جی ابھی موقع نہیں ہے, جب موقع آئے گا تو تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے. یہ اتنی چھوٹی سی چیز میں حیران ہو گیا کہ پاکستانی میڈیا کے اوپر اس کا یہ سوال اور جواب کیوں نہیں چلایا گیا کہ ان کا اپنا سیکرٹری خارجہ جو ہے وہ یہاں تک نہیں, اب ایک جملہ بولنا ہے نا تمہیں, ایک جملہ بولنا ہے کہ نہیں جی بھارت کا ایک بھی جہاز جو ہے وہ نہیں گرا ہے, بس اتنی سی بات کہنی تھی. اس نے یہ بھی نہیں کیا. اینڈ یو نو وائی, اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یار ہاں چلو ٹھیک ہے وہ نہیں بولا تو نہیں بولا. نہیں, اس کا فرق ہوتا ہے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیا. جو سیکرٹری خارجہ ہوتا ہے اور وزیر خارجہ ہوتا ہے وہ ایک ملک کے لیے نا نمائندہ ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے. کل کو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں جانا ہے, کل کو انہوں نے ورلڈ بینک میں جانا ہے, IMF کے اندر جانا ہے, یہ اس ملک کا چہرہ ہوتے ہیں. اب اگر وہ یہاں پہ کہہ دے کہ نہیں جناب انڈیا کا جہاز تو گرا ہی نہیں ہے, اگر وہ کہہ دے, اور کل کو اب تو پوری دنیا بول رہی ہے, میں آپ کے سامنے رائٹرز کہہ چکا ہے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں, میڈیا آؤٹلیٹس کہہ رہے ہیں کہ جناب گرے ہیں جہاز, تو پھر آپ کی تو 2 ٹکے کی عزت نہیں رہ جانی اگر آپ نے یہ اگر کہہ دیا کہ نہیں ہمارا کوئی جہاز نہیں گرا. ایک بات. اب آ جائیں ذرا جہاز گرنے کے اوپر, تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. تھوڑا سا اس کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا. آج رات سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے انڈیا کے اندر. اب وہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے کہا تھا, اب انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے جی جموں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے ڈرون حملے شروع کر دیے ہیں. اب یہ کام سٹارٹ کر دیا. یہ بھی جھوٹ, وہ کل والا بھی جھوٹ تھا, یہ والا بھی جھوٹ ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دی جو مختلف, میں بڑے کریڈیبل جرنلسٹ جو ہیں, کریڈیبل جو میں جن کو سمجھتا تھا, انہوں نے بھی چلانا شروع کر دیا جی ہم نے پاکستان کا F-16 بھی گرا دیا. اچھا, انہوں نے ابھینندن والے ٹائم کے اوپر بھی پاکستان کا ایک F-16 گرایا تھا اور بعد میں وہ بھی ثابت ہوا تھا یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے آج رات سے یہ سلسلہ بھی شروع کیا جی پاکستان کا ایک F-16 بھی ہم نے گرا دیا. یہ اتنے گدھے اور بیوقوف ہیں میرے بھائی. F-16 کی جو پوری انوینٹری ہوتی ہے نا, مثال کے طور پہ میں آپ کو میں چلے گاڑی کے حساب سے آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. گاڑی میں جس طرح آئل فلٹر ہوتا ہے نا, آئل فلٹر ہوتا ہے, آئل چینج کرتے ہیں, آئل فلٹر ہوتا ہے, ایئر فلٹر ہوتا ہے, اسی طرح جہازوں کے بھی پرزے ہوتے ہیں. جس کمپنی نے آپ کو یہ یا جس ملک نے آپ کو یہ جہاز بیچے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس پوری انوینٹری ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جی ہم نے ان کو پاکستان کو میں مثال دے رہا ہوں کہ 25 F-16 دیے ہیں. ٹھیک ہے, 25 F-16 دیے ہیں. کل کو پاکستان کہتا ہے جناب ہم نے اس کا, مثال کے طور پہ میں پرزہ ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتی, جو ہم نے اس کا فلٹر چینج کرنا ہے. میں ذرا گاڑیوں والی لینگویج میں بات کرتا ہوں. تو جب آپ ان کو کہیں گے جی ہم نے فلٹر چینج کرنا ہے, تو آپ کتنے فلٹر مانگیں گے؟ ظاہری بات ہے آپ 25 فلٹر مانگیں گے کیونکہ آپ کے 25 جہاز ہیں. لیکن جب وہ آپ کو 25 فلٹر دیں گے نا, تو وہ ساتھ ساتھ انوینٹری کو چیک بھی کرتے ہیں کہ یار ان کو 25 جہاز ہیں بھی کہ نہیں ہیں ان کے پاس. تو جو بنانے والا ملک ہوتا ہے نا, یا جو کمپنی ہوتی ہے, ان کے پاس پوری انوینٹری ہوتی ہے. اور پچھلی دفعہ بھی ابھینندن والے ٹائم کے اوپر بھی جب انہوں نے جھوٹ بولا تھا نا, تو وہاں پہ جو کمپنی ہے جس نے F-16 بنائے تھے, انہوں نے اسی وقت آ کے گنتی پوری کر کے کہہ دیا تھا جناب پاکستان کے F-16 پورے ہیں.